جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. بحمدہ تعالی چھوٹا مرزا جہنمی اور مرزا جلمی، جس نے پچھلے دنوں کہا کہ ہم قادیانیوں کو بس اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اس کے علاوہ اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو پھر ہم بھی انہیں مسلمان مان لیں گے اور کافر کہنا چھوڑ دیں گے. اس کے جواب میں ہم نے کہا تھا کہ 30 سے زائد وجوہات کفر، ویسے تو ایک ہی کافی ہے کہ وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے منکر ہیں، لیکن چونکہ اب ہمارے عوام ان لوگوں کی تقاریر اور ان کے کلپس سنتے ہیں تو جس طرح یہ ان کو گمراہ کرنے میں دن رات درپے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے عوام کو بچانے کے لیے حتی الامکان کوشش کر کے عند اللہ ماجور ہونا ہمارا یہ فرض ہے. تو آج سے ہم یہ باقاعدہ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور مرزے کے جو اپنے اقوال ہیں کفریہ، جو ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ مرزا کے جتنے بھی اقوال ہیں سارے انجس الابوال ہیں. انجس الابوال کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیشاب ہوتا ہے کتے کا اور ایک پیشاب ہوتا ہے خنزیر کا. ساری کائنات سے پلید خنزیر ہے، اور خنزیر کا بھی جو پیشاب ہے اس سے بھی زیادہ ناپاک مرزے کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں. مرزا کی زبان اتنی گندی ہے. بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہم آج آپ کو پہلی وجہ مرزا کے کفر کی بتائیں گے اور چھوٹے مرزے کو اس پر دھیان دلوانے کے لیے جو بھی ضروری ہوا وہ کریں گے. مرزا اس وجہ سے کافر ہے کہ اس نے ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا. ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت قرآن کی نص سے ثابت ہے. دوسری وجہ یہ ہو گئی کہ وہ مرزا لانتی قادیانی وہ قرآن کا بھی منکر ہے. ختم نبوت کا منکر کافر ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اور قرآنی آیات کا منکر ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اب آئیے قرآنی آیات کی طرف. سب سے پہلے ہم آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 پڑھیں گے، جسے آیت ختم نبوت کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ما کانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سورہ احزاب آیت نمبر 40. اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما. ناظرین، آج ہم آپ کو اس آیت کا شان نزول بتانا ضروری سمجھتے ہیں. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، اور وہ ان کے نام کے ساتھ جہاں ولدیت بولی جاتی ہے وہاں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا کرتے تھے. اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اللہ نے تمہارے منہ بولوں کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ بس تمہارے منہ کی باتیں ہیں. اللہ نے تمہارے منہ بولوں کو
لے پالکوں کو جو تم نے لے کر پالے ہوئے ہیں ان کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا. یہ جو تم بیٹا کہتے ہو، بیٹے بیٹے کی رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ تمہارے صرف منہ کی باتیں ہیں. اور باقاعدہ اس کے لیے جو لفظ بولا گیا وہ بھی فرمایا ادعوہم بآبائہم، ان لے پالکوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے ہی پکارا کرو. ایک بات تو یہ ہو گئی، لوگوں نے سمجھا کہ حضرت زید بن حارث سرکار کے بیٹے ہیں. دوسری بات، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب ام المؤمنین حضرت زینب جو کہ پہلے حضرت زید بن حارث کی بیوی تھی، ان کی متعلقہ تھیں، حضرت زید بن حارث نے انہیں طلاق دے رکھی تھی. طلاق کے بعد باقاعدہ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمائیں. اس کے لفظ وہ بھی سورہ احزاب ہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 37 ہے یہ. اللہ نے فرمایا زوجناکہا، ہم نے آپ کو یہ حکم دیا، حکمن آپ کا نکاح ہم نے حضرت زینب سے کروایا. اچھا، جب نکاح ہو گیا سرکار کا تو وہی لوگ جو حضرت زید بن حارث کو آپ کا بیٹا کہتے تھے انہوں نے کچھ اور باتیں کرنا شروع کر دیں. کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہو سے شادی کر لی، کیونکہ زید بن حارث کو بیٹا سمجھتے تھے تو کہا آپ نے اپنی بہو سے شادی کر لی. اب پھر اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. آیت کے 4 حصے ہیں، غور سے سماعت فرمائیں. پہلا حصہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ایک یہ حصہ ہے. اب اس کی ضمن میں احادیث ہیں تفسیر میں، لیکن ہم نے احادیث کا ایک مکمل باب ہے جو بیان کرنا ہے، پورا ایک پورشن علیحدہ سے رکھا ہوا ہے، تو اس لیے ہم انہیں اسی حصے میں جا کر بیان کریں گے. اس کی تفسیر میں ابا احد من رجالکم، رجال لفظ پر باقاعدہ احادیث موجود ہیں اور صحابہ کے اقوال بھی موجود ہیں. ہم اسے اسی حصے میں جا کر بیان کریں گے. ایک بات تو یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اب جب یہ بات ہوئی کہ کسی کے باپ نہیں ہیں، ساتھ فرمایا ولیکن، اور ولیکن جو گرامر پڑھنے والے احباب ہیں وہ جانتے ہیں ولیکن جو ہے وہ سابقہ کلام میں پیدا ہونے والے شبہ کو دور کرنے کے لیے، شبہ کا ازالہ کرنے کے لیے ولیکن یا لاکن کا لفظ آتا ہے. ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. اور جب لوگوں نے سمجھا نا کہ سرکار کسی کے بھی باپ نہیں، تو اس کا جواب پھر قرآن میں دیا گیا کہ باپ سگے باپ نہیں ہیں، مردوں میں سے کسی کے ہاں نبی ہیں. نبی ہونے کی حیثیت سے تمام انسانیت کے اور تمام مخلوقات جو ان کی نبوت میں شامل ہیں، جن کے یہ نبی ہیں، ان کے یہ روحانی باپ. اور تیسری بات جو سب سے خاص تھی، کیونکہ پہلے انبیاء ایسے گزرے تھے کہ جو خود نبی تھے ان کے بیٹے نبی تھے، خود نبی ان کے بیٹے نبی، خود بھی نبی ان کے، جیسے حضرت یعقوب خود نبی اور ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی، حضرت ابراہیم نبی، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی، اس طرح دیگر بھی انبیاء کرام ہیں. تو اب یہ شبہ پیدا ہونا تھا کہ جب باپ تو چلو ہیں نا، تو اولاد میں نبوت پھر تقسیم ہو سکتی ہے. اس کا جواب بھی فرمایا ہاں باپ ہیں روحانی، نبی ہونے کی حیثیت سے رسول ہیں، اور خاتم النبیین، نبوت کو ختم کرنے والے خاتم النبیین ہیں. اور یہ جو تم نے شوشے اڑا رکھے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے، اس کے جواب میں آگے چوتھا حصہ ہے. فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور جو حقیقت ہے اللہ اس سے آشنا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے. کہ تمہارے صرف منہ کی ہی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو بہتر ہے وہ جانتا ہے. ایک آیت تو یہ ہو گئی جسے آیت ختم نبوت کہا جاتا ہے. اب سنیے ایک اور آیت. اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ الاعراف ہے اور اس کی آیت نمبر 157 ہے.
50 اور 7 57۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تمام کے لیے، تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہ چاہے چرند ہوں، پرند ہوں، درند ہوں، حشرات الارض ہوں یا انسان ہوں۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی تعلیمات کا کوئی پہلو تشنا نہیں نہ چھوڑا، ادھورا نہیں چھوڑا، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور اگر آپ بھی کچھ مسائل ادھورے چھوڑ جاتے پھر لوگوں کو کسی نئے دین کی ضرورت پیش آنی تھی۔ ہم اگلی آیت میں اس کا بھی وضاحت کے ساتھ ذکر کریں گے۔ آپ معاشی معاملات دیکھیں، معاشرتی معاملات دیکھیں، اخلاقی معاملات دیکھیں، سائنسی معاملات دیکھیں، تعلیمی معاملات دیکھیں، طبی معاملات دیکھیں، بے کے لین دین کے معاملات دیکھیں، امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات، دنیا کا کوئی بھی معاملہ، جنگی معاملات ہوں، کفار کے ساتھ معاملات ہوں، پیش کیسے آنا ہے، ذمیوں کے ہر چیز ہے۔ میں اب کتنی لمبی گردان ہو جائے گی، میں آپ کا اس طرف دھیان بٹانا نہیں چاہتا۔ سرکار نے ہر چیز کا علم، جب سرکار ہر چیز کے لیے نبی ہیں تو ہر چیز کا ہی سرکار نے ارشاد فرمایا میں تمام کے لیے نبی ہوں۔ جب ہر ایک کے لیے نبی ہمارے آقا ہیں پھر کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگلی آیت ہے جو کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے اور قرآن کی آخری آیت جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا اور ہم نے تمہارا دین جب مکمل کر دیا اور اپنی نعمت بھی جو تھی تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ یہ آیت ہے آخری آیت جسے کہتے ہیں مہر، قرآن کی یہ آخری آیت ہے، اس نے قرآن کو ختم کیا ہے۔ ختم کرنے سے مراد میں وہ ختم کرنا نہیں لے رہا جو آج لوگوں کا ارادہ ہے قرآن ختم کرنے کا، مکمل کر دیا ہے۔ جس طرح اس آیت نے قرآن کو مکمل کیا ہے اسی طرح اس آیت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا بھی اظہار فرما دیا۔ کیوں؟ اس کی تفسیر میں اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کرتا، تفسیر ہی بیان کرتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر ہے اور جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 19 اور 20 دونوں ایک ہی پیج کا جو دوسرا حصہ ہے اسی پر بیان کیا گیا ہے کہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں ہذہ اکبر نعم اللہ تعالی علی ہذہ الامت، اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے اس امت پر۔ کیا نعمت ہے؟ فرمایا کہ اکمل تعالی لہم دینہم فلا یحتاجون الی دین غیرہ، کہ اللہ نے ان پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے، اب انہیں کسی اور دین کا احتیاج، اب یہ کسی اور دین کے محتاج نہیں رہے، یہ ہے کسی اور دین کی ضرورت نہیں۔ اگلی بات سنیں، فرمایا وَلَا إِلَىٰ نَبِيٍّ غَيْرَ نَبِيِّهِمْ، نہ کسی دوسرے دین کے محتاج رہے ہیں اور نہ اپنے نبی کے بعد کسی دوسرے نبی کے محتاج رہے ہیں۔ اور ساتھ فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ ولہذا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا درود و سلام ہو، جعلہ اللہ تعالی ولہذا جعلہ اللہ تعالی خاتم الانبیاء، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، وَبَعَثَهُ إِلَى الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور ان کو تمام جنوں اور تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب ان کے بعد ہمیں نہ کسی دوسرے دین کی محتاجی ہے اور نہ ہی کسی اور نبی کی، آپ کے بعد نہ کوئی دین، اور دین جو پہلے تھے وہ حق تھے۔ اس پر بھی بات ختم کرنے لگا تھا لیکن ضمناً ایک بات اور یاد آ گئی، سورہ بقرہ کی جو پہلی آیات ہیں، اب اس وقت وہ میرے سامنے نہیں،
پہلی جو آیات جن میں متقین کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ متقی ہیں جو ایمان لائے ہیں آپ پر، والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقی وہ ہیں جو آپ پر نازل کیے جانے والی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور ہر اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جن پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر بات ہوئی آپ پر نازل کیے جانے والی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں، ساتھ ہی فرما دیا آپ پر، آپ سے پہلے اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی آپ کے اور قیامت کے درمیان کسی اور تعلیمات یا صحیفوں کا ذکر نہیں کیا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہوتا یا ہونا ہوتا، اللہ ارشاد فرماتا کہ مومن متقی وہ ہیں محبوب جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا۔ اگر بعد میں کوئی نبوت یا کوئی نبی یا کوئی نئی تعلیمات آنی ہوتی ہیں تو اللہ فرماتا جیسے آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتب اور صحائف کو حق ماننا لازم ہے، اسی طرح آپ کے بعد نازل ہونے والی کتب یا صحائف کو ماننا اور ان پر ایمان لانا لازم ہے۔ لہٰذا جہاں آپ کی تعلیمات اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کی تعلیمات بیان کی ہیں، اس کے بالکل ساتھ قیامت کا بیان کر دیا۔ یہ حدیث ہم آگے بیان کریں گے، سرکار نے باقاعدہ جن میں اپنے بارے میں اپنی ختم نبوت کے متعلق فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین چند آیات جو ہم نے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کو حتی الامکان کوشش کی ہے کہ ان کے معانی واضح ہو جائیں، صرف اشارتاً بات نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ کا سب کا حامی ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔